بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گجرانوالہ میں میرے ایک چچازاد بھائی کا نکاح تھا۔ ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم بارات کے ساتھ اچھے خاصے لوگ جائیں گے۔ تبھی ہم لاہور سے گجرانوالہ چلے تو راستے میں ایک جگہ گاڑیاں رکیں۔ میں لڑکوں کے ساتھ عموماً ایک گاڑی میں نہیں گھستا تھا۔ میری اپنی چھوٹی سی گاڑی تھی جسے میں خود ہی چلاتا اور اس میں اکیلا ہی بیٹھتا تھا۔ ساتھ میں میری چھوٹی بہن بیٹھ جاتی، میں صرف اسے ہی اپنی گاڑی میں برداشت کر سکتا تھا۔ ہم دونوں نے ایک جگہ گاڑی روکی تو ایک لڑکی بھاگتی ہوئی ہماری گاڑی کی طرف آئی۔ لڑکی نے کالے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے، بلا کی خوبصورت تھی، بال تو اس کے گھٹنوں کو چھو رہے تھے۔ آتے ہی اس نے ہماری گاڑی کے شیشے پر دستک دی۔ میں نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ بلا کی حسین تھی، کہنے لگی خدا کے لیے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا لو۔ اس نے کچھ اس انداز سے کہا، میں نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ وہ پچھلی والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ چلاؤ نا، دیکھ کیا رہے ہو، بڑی ادا سے بولی وہ۔ میں نے گاڑی چلا دی، لگا کہ شاید اسے اگلے کسی اسٹیشن پر اترنا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مجھے گاڑی چلاتے ہوئے آدھا گھنٹہ گزر گیا پر اس نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، میرے دل میں تھا کہ کہیں میں نے گاڑی میں کسی دوسری مخلوق کو تو نہیں بٹھا لیا۔ ویسے بھی مغرب کے بعد کا وقت تھا، میں اسے گاڑی میں بٹھا کر خوفزدہ بھی ہو رہا تھا۔ اوپر سے اس نے کالے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ محترمہ، آپ کو کہاں اترنا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ رونے لگی۔ آپ ایسا تو مت کہیں، میں آپ کی گاڑی میں بیٹھی آپ کو بری لگ رہی ہوں کیا؟ نہیں، بری اور اچھی لگنے کی بات نہیں، پر آپ میری گاڑی میں بیٹھی ہیں، آپ کو کہیں اترنا ہوگا۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں اترنا، مجھے خدا کے لیے اپنی گاڑی میں رہنے دیں۔ بی بی، گاڑی میں تو رکھ لوں پر تمہیں کہیں تو جانا ہوگا۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، میری کوئی منزل نہیں ہے۔ اگر آپ کو مجھے کہیں نکالنا ہی ہے تو مجھے زہر دے۔ اس لڑکی کی جذباتی باتیں سن کر میں خاموش ہو گیا۔ سوچا کہ چلو تنگ آ کر خود ہی گاڑی سے اتر جائے گی۔ میری بہن نے بھی مجھے اشارہ کیا کہ یہ خواہ کی نوٹنکی کر رہی ہے، اس کو بیٹھے رہنے دو، نہتی لڑکی ہے، کیا کر لے گی۔ ہم لوگ بارات لے کر گجرانوالہ پہنچ گئے تھے۔ بارات کے ساتھ اور بھی کافی سارے لوگ تھے۔ گاڑی وہ چوری کر کے لے کے نہیں جا سکتی تھی کیونکہ گھر کے دروازے سارے بند ہو چکے تھے، پارکنگ میں گاڑیاں کھڑی تھیں اور کسی صورت بھی وہ میرے ساتھ کوئی چالاکی نہیں کر سکتی تھی۔ ہم لوگ لڑکی والوں کے گھر پہنچے، نکاح ہوا اور پھر ہم کھانا وغیرہ کھا کر واپس آئے۔ میں نے دیکھا وہ لڑکی اسی طرح گاڑی میں بیٹھی رو رہی تھی۔ مجھے لگا کہ واقعی بیچاری بے بس اور لاچار لگ رہی ہے۔ میں نے جا کر شادی کے ہال سے کھانا لایا اور اس کو ایک پلیٹ کھانے کو تھما دی۔ یہ لو، کھانا کھاؤ اور رونا بند کرو، بتاؤ کہ کیا ہوا ہے۔ میں گاڑی کی اگلی سیٹ پر بیٹھ کر اس سے دریافت کرنے لگا مگر وہ مسلسل بس روئے ہی جا رہی تھی، مجھے کوئی بات نہیں بتا رہی تھی۔ خدا کے لیے ایسا نہ کرو، یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر والے کہاں ہیں اور تم اس گاڑی میں کیوں بیٹھی ہو۔ میری بات سن کر وہ پھر رونے لگی۔ تب تک ہنگامہ ہو گیا کہ دلہن کو گاڑی میں بٹھانا ہے۔ بس پھر دولہے دلہن کو گاڑی میں بٹھایا، سارے مہمان بھی گاڑی میں بیٹھے۔ ایک آدھ لڑکے میری گاڑی میں بھی آنا چاہتے تھے، میں نے انہیں منع کر دیا کہ میری گاڑی میں میری بہنیں ہی بیٹھیں گی۔ چونکہ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی، کسی کو معلوم نہیں ہوا۔ میں نے اپنی بہن کو بھی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا، آگے میرا ایک دوست بیٹھ گیا۔ ہم لوگ واپس لاہور آ گئے لیکن وہ لڑکی گاڑی سے نہیں اتری۔ اب تو میرے دل میں خدشہ ہو رہا تھا کہ میں اس کو رکھوں گا کہاں، اسے لے تو آیا تھا، اب وہ لڑکی میری ذمہ داری بن گئی۔ میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا، اپنے گھر والوں سے چھپ کر اس لڑکی کو اپنے ایک دوست بلال کے گھر لے گیا۔ بلال کو میں پہلے ہی فون کر رکھی ہے، وہ میری بہت اچھی دوست ہے۔ اس کے گھر والوں کا کوئی مسئلہ ہے، تھوڑے دن وہ تمہارے ساتھ رہ سکتی ہے کیا؟ ویسے بھی بلال کے گھر میں ایک بیوہ بھابھی اور اس کے بچوں کے علاوہ تھا ہی کون۔ میں اس لڑکی کو لے کر بلال کے گھر پہنچ گیا۔ بلال نے دروازہ کھولا، میں نے اس لڑکی کو گاڑی سے نکالا اور بلال کے گھر بھیج دیا۔ بلال سے کہا کہ اس کا اچھے سے خیال رکھنا۔ بلال کی بھابھی نے بھی ہمارا استقبال کیا تھا، انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میری دوست کا بہت اچھے سے خیال رکھیں گی۔ مجھے فی الحال گھر جانا تھا، میرے گھر والوں کو میری ضرورت تھی، سو میں وہاں سے نکل آیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ لڑکی کیسے میری زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دے گی اور میں اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے بدل جاؤں گا۔ خیر میں گھر آ گیا۔ گھر آ کر میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ مجھے پتہ تھا کہ وہ لڑکی خود ہی بلال کے گھر سے چلی جائے گی،
سو میں نے دوبارہ فون کر کے پتہ بھی نہیں کیا، لیکن تقریباً 3 دن کے بعد بلال کا فون آیا۔ مجھ سے کہنے لگا، یار میں تمہاری اس دوست کی وجہ سے تمہیں فون کر رہا ہوں۔ دیکھو، مجھے اس کے یہاں رہنے پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ کھانا نہیں کھاتی۔ دن میں ایک بار ہم اگر سبزی دے دیں تو کھا لیتی ہے، ورنہ نہ ناشتہ کرتی ہے نہ رات کا کھانا کھاتی ہے۔ اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو وہ بیچاری کیا کرے گی؟ اگر مرا گئی تو بات ہم پر آئے گی۔ میں نے کہا، خدا کا خوف کرو، مرے گی کیوں؟ جوان لڑکی ہے، ایک وقت کا کھانا کھا کر بھی چل جائے گی، تم فکر نہیں کرو، میں 2 دن بعد اسے آ کر کہیں اور لے جاؤں گا۔ بلال نے تو فون بند کر دیا، پر مجھے بے چینی ہونے لگی کہ اب اس اجنبی جوان لڑکی کا کروں تو کروں کیا کروں۔ میری ذمہ داری بن چکی تھی وہ، اور بلال کو اصل کہانی بھی نہیں پتہ تھی، اسی لیے میں اسے کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ پر جب تک میں بلال کے گھر جاتا، راستے میں میرے ذہن میں بہت سارے خیالات چل رہے تھے۔ ان میں سے ایک خیال یہ بھی تھا کہ اگر میں اس لڑکی سے شادی کر لوں تو کتنا اچھا ہو۔ دیکھنے میں وہ ایسی تھی کہ ہزاروں میں ایک کی صورت ایسی ہوگی۔ اور جب بلال کے گھر پہنچا تو اسے گلابی رنگ کے کپڑوں میں دیکھ کر میرا دل اور زیادہ مچلنے لگا تھا۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی، اتنی حسین کہ اسے دیکھتے ہی کسی کا بھی دل پھسل جائے۔ اتنے میں بلال بھی وہاں آ گیا، بولا کہ تمہاری دوست کو میں نے اپنی بھابھی کے کپڑے دیے ہیں پہننے کے لیے، دیکھو اب کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ مجھے ایک لمحے کے لیے رقابت کا احساس بھی ہوا، بلال بھی اس لڑکی کو خوبصورت کہہ رہا تھا، اس کا مطلب کہ بلال کا دل بھی آ سکتا تھا۔ میں نے اس لڑکی سے فوراً کہا کہ آؤ، میں تمہیں کھانے پر لے چلتا ہوں۔ وہ بھلا کیا اعتراض کرتی، ماری تکلف کی وہ بھی گھر سے نکل گئی۔ میں اسے لے کر ایک دور دراز ریسٹورنٹ پر چلا گیا۔ پورے راستے میں خاموشی رہی۔ میں نے اسے اپنے سامنے بٹھایا، مگر اس پر نظر پڑتے ہی میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے خود کو بڑی سی چادر میں لپیٹا ہوا تھا، حالانکہ کپڑے بہت خوبصورت تھے، پر اس کی چادر ایسے اس کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی جیسے وہ اپنے وجود کا کوئی حصہ چھپانا چاہ رہی ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا آ گیا، پر اس نے ہاتھ ہلا کر کھانا بھی نہیں کھایا۔ ایک ہاتھ سے کھانا کھا رہی تھی، دوسرے ہاتھ کو بغل کے ساتھ یوں دبا رکھا تھا جیسے بغل میں کچھ اٹھا رکھا ہو۔ مجھے اس کی یہ حرکت بڑی عجیب لگی۔ میں نے کہا، کیا بات ہے، تم کھل کر کھانا بھی نہیں کھا رہی؟ کیا میرا تمہیں یہاں پر بلانا اچھا نہیں لگا؟ بولی کہ ایسی بھی بات نہیں ہے، بس مجھے ذرا ہچکچاہٹ ہوتی ہے، کبھی کسی اجنبی کے ساتھ یوں باہر گئی نہیں، اس لیے۔ اجنبی؟ او ہاں، میں سمجھ سکتا ہوں، تم مجھے کہاں ملی تھی یہ تو میں بھول ہی گیا، میں آگے کی سوچوں میں اتنا گم ہو گیا تھا۔ میں نے سر چھٹک کر کہا، یہ بتاؤ تمہارے گھر میں کون کون ہے، اور تم اس دن اکیلی سڑک پر کیا کر رہی تھی؟ مجھے تمہیں دیکھ کر بہت ترس بھی آیا تھا، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہاری اس بے سر و سامانی کے پیچھے وجہ کیا تھی، ہوا کیا تھا؟ کیا ہے اس میں؟ مجھے لگتا ہے تم نے کچھ چھپا رکھا ہے۔ نہیں تو، میں نے تو کچھ نہیں چھپایا۔ یکدم وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی اور بولی، بس ایسے ہی ہوتے ہیں کچھ زخم جن کی کہانی سنائی نہیں جاتی۔ میں بھی اپنے گھر والوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتی۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری بات کا برا نہیں منائیں گے۔ نہیں، برا کیوں منانا، لیکن جان پہچان کے لیے تمہارا اور تمہارے گھر والوں کو جاننا تو ضروری ہے نا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، کیوں، آپ میرے ساتھ کیوں جان پہچان بنائیں گے؟ وہ حیرت سے بولی، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں ابھی تک بات سمجھ تو آ گئی ہوگی۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شادی؟ میری بات سن کر وہ بے یقینی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ صاحب، میں تو شادی شدہ ہوں، میری شادی ہو چکی ہے۔ تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ میں نے حیرت سے پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا، جھوٹ مت بولو، مجھ سے بچنے کا کوئی اور راستہ نہیں تھا تمہارے پاس جو اتنا بڑا جھوٹ بول دیا؟ شادی شدہ عورت کو رات کے اس پہر گھر سے باہر گھر سے باہر کون نکالتا ہے؟ یہ ہمارے ہاں کا رواج ہے، بس آپ نہیں سمجھیں گے۔ وہ نظریں جھکا کر بولی تھی، اچھا چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ گھر چھوڑ آئیے گا، پر 3 دن کے بعد۔ ابھی تو مجھے آپ کے گھر رہتے ہوئے 4 دن ہوئے ہیں، مجھے 7 دن گھر سے باہر رہنا تھا، اسی لیے تو میں آپ کے پاس آ گئی تھی۔ آپ کو میں نے منت کی تھی کہ آپ مجھے اپنے گھر لے چلے۔ میرے پیچھے کچھ گنڈے پڑ گئے تھے، وہ میری عزت ہتھیانا چاہتے تھے، بس اسی وجہ سے میں آپ کی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ اچھا، اگر اتنا ہی عزت کا خیال ہے تو پھر تم گھر سے باہر ہی کیوں نکلی؟ میری بات سن کر وہ رونے لگی۔ آپ مجھ سے ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے آپ سے منت کی ہے کہ مجھے 3 دن اور اپنے گھر میں رکنے دیں۔
مجھے شاید اسی بات کا دکھ تھا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے۔ اس نے مجھے بیوقوف بنایا، خواہ کی امیدیں دی مجھے، لیکن قصور اس کا بھی نہیں تھا۔ امیدیں تو میں نے خود ہی دل میں پائی تھیں، اس نے ایسا کوئی اشارہ تو نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنی بہن کو بھی اس بارے میں کچھ نہ بتایا تھا۔ میری بہن کو بس یہی لگا تھا کہ ہم نے راستے میں کسی کی مدد کی۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن میرے لیے اب وہ لڑکی بہت زیادہ اہم ہو چکی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ چلو، اگر تم اپنے گھر نہیں جانا چاہتی تو میں تمہیں بلال کے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ مجھے دل میں راستے میں آتے ہوئے یہی خیالات آ رہے تھے کہ کہیں وہ لڑکی بلال کو پسند نہ کرتی ہو۔ بلال نے اسے خوبصورت گلابی رنگ کا جوڑا بھی تو لا کر دیا تھا۔ لگتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں اور مجھے اب کباب میں ہڈی سمجھ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے میرا خون کھول رہا تھا، لیکن میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ میں ہرگز اسے یہ بات محسوس نہیں کروانا چاہتا تھا کہ مجھے اس کی کوئی بھی بات بری لگی ہے۔ میں نے اسے بلال کے گھر چھوڑا، پھر بلال کا رویہ دیکھ کر مجھے لگا جیسے وہ بھی میری طرح اسے چاہنے لگا ہے۔ بلال کی بھابھی مجھے پسند کرتی تھیں، مجھے ہمیشہ گھر آنے کی کہنے لگیں کہ آج تم یہیں پر رک جاؤ، تم یہاں رہو گے تو مجھے اچھا لگے گا اور تمہاری دوست بھی تو یہیں ہے۔ میں ان کی بات سمجھ گیا تھا، اسی لیے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آج رات کو میں یہیں رک جاتا ہوں۔ میرے دل میں عجیب سے خیالات آ رہے تھے کہ شاید وہ لڑکی جس کا نام ابھی تک مجھے معلوم ہی نہیں تھا میرے دوست بلال کو پسند کرتی ہو۔ رات کو اسی وجہ سے مجھے نیند نہیں آئی۔ میں صحن میں چارپائی ڈال کر لیٹا ہوا تھا۔ گرمی کا بہانہ بنا کر میں باہر سو گیا، حالانکہ سردی شروع ہو چکی تھی۔ بلال اپنے کمرے میں تھا۔ رات کے کسی پہر مجھے ہلکی سی آہٹ کا احساس ہوا۔ میری نظر اس کے کمرے کی طرف گئی۔ وہ اپنے کمرے سے کسی ہولے کی مانند باہر آئی۔ اس نے خود کو کالی چادر میں ڈھانپ رکھا تھا۔ میں اسے دیکھ کر سمجھ گیا کہ وہ رات کے اس پہر کہیں باہر جا رہی ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ غسل خانے میں جانے کی بجائے بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ لڑکی سے محبت کرنے سے پہلے اس کے کردار کو جانچنا ضروری ہوتا ہے۔ میں بھی اسی سوچ کے تہنا چاہتا تھا۔ دروازے کو ہلکی سی آہٹ کے ساتھ کھول کر وہ گھر سے باہر نکل گئی۔ میں اس کا پیچھا کرنے لگا۔ کرتے کرتے وہ گھر سے کافی دور چلی گئی۔ اس گھر کے پاس ایک جھیل تھی اور پھر وہ لڑکی جھیل کے کنارے کھڑی ہو گئی۔ آگے کا منظر میں دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ یا اللہ، یہ میں کس سے محبت کر بیٹھا ہوں؟ مجھے لگا کہ میں نے سب سے بڑی غلطی کر دی ہو۔ وہ ایسی نکلے گی، اس کی یہ حقیقت ہوگی۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا۔ کوئی اتنا جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ اتنی غلط فہمی میں دوسرے کو کیسے رکھ سکتا ہے؟ میں نے اسے جب یہ سب کرتے دیکھا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ٹھنڈی رات میں بھی مجھے پسینہ آنے لگا۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا کہ اس نے اپنی حقیقت کو مجھ سے چھپایا۔ پھر جیسے ہی وہ مڑنے لگی، میں اس سے پہلے واپس گھر پہنچ گیا تھا۔ ظاہر ہے راستے میں اس نے اور کچھ نہیں کیا ہوگا۔ میرے گھر میں داخل ہونے اور چارپائی پر لیٹتے ہی 2 منٹ کے بعد وہ بھی گھر میں داخل ہو گئی۔ اس نے مجھے گھر آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا شاید، ورنہ اتنے سکون سے وہ گھر نہ داخل ہوتی، بلکہ تھوڑا بہت ڈر اس کو ہوتا۔ وہ واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں بے چین ہونے لگا۔ اب اگر اسے بلال ہی شادی کر لیتا ہے تو کر لے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں دل ہی دل میں اس کی محبت کو اتار کر پھینکنا چاہتا تھا، پر کمبخت وہ بہت خوبصورت تھی۔ اب میں پوری رات سوچنے لگا کہ میں کیا کروں گا۔ اس سے شادی کروں، اسے اپناؤں، محبت کروں، یا پھر بلال کے رحم و کرم پر چھوڑ دوں۔ اس کی نوبت نہیں آئی۔ 2-1 دن گزرے تو بلال نے مجھے فون کر کے کہا کہ وہ لڑکی واپس اپنے گھر جانا چاہتی ہے، تم آ کر اسے لے جاؤ۔ اس کا مطلب یہ کہ بلال کی اس کے ساتھ کوئی بے تکلفی نہیں تھی۔ میں نے دل میں سوچا۔ خوش ہو کر میں نے اپنے کپڑے پہنے، اچھی طرح تیار ہو کر پرفیوم لگایا اور اسے لینے کے لیے نکل پڑا۔ میں پرسوں رات والی بات کو بھول چکا تھا۔ میں مزید اس کے بارے میں کچھ منفی بات سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ راستے میں نے اچھے سے پھول بھی لیے، گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھ دیے۔ میں نے اسے بلال کے گھر سے پک کیا، گاڑی میں بٹھایا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے بھی کسی مسکراہٹ کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں دیا۔ کہنے لگی کہ آپ بس مجھے میرے گھر لے چلیں۔ آپ کا گھر کون سا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو وہیں پہنچا دوں گا۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، مجھے یاد آ گیا تھا کہ وہ تو شادی شدہ ہے۔ اچھا، تو کیا آپ اپنے شوہر کے پاس واپس جائیں گی؟ میں نے کہا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔
میں آپ کو بتا دوں گی کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ اگر آپ نے اپنے شوہر کے گھر جانا ہے تو پھر میں آپ کو گھر سے تھوڑا دور اتار دوں گا، ایسا نہ ہو کہ آپ کے شوہر مجھے دیکھ کر غصہ کریں۔ وہ تنزیہ سی ہنسنے لگی اور بولی، ایسا کچھ نہیں ہے، میں جہاں بھی جاؤں گی آپ دروازے تک میرے ساتھ آئیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی، لیکن فی الحال میں دارالامان جانا چاہتی ہوں۔ تقریباً 2-3 کلومیٹر چلنے کے بعد اس نے مجھ سے کہا تھا۔ میں حیران ہو گیا، دارالامان؟ مگر آپ دارالامان میں کیوں جانا چاہتی ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ شادی شدہ ہیں۔ جی میں شادی شدہ ہوں، پر اب اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ نہیں رہنا چاہتی تو پھر آپ مجھے پہلے بتا دیتی، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں جانتی ہوں آپ میری حقیقت جان چکے ہوں گے، آپ مجھ سے بھلا کیوں شادی کریں گے؟ میں شادی کر سکتا ہوں اگر آپ خود کو تبدیل کر لیں تو، میں نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ چلیں آپ پہلے مجھے دارالامان تو لے کر چلیں، اگر وہاں مجھے جگہ نہ ملی تو آپ کے گھر پناہ لینے کا سوچوں گی۔ اس نے تنزیہ سی ہنسی کے ساتھ کہا تو میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں آپ کو پناہ دینے کے لیے نہیں کہہ رہا، آپ سے محبت کرنے لگا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ چپ رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد دارالامان آ گیا۔ میں نے اسے وہاں اتارا، بس یہاں رک جائیں، اگر انہوں نے مجھے قبول نہیں کیا تو میں واپس آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ میں گاڑی میں بیٹھا دعائیں کر رہا تھا کہ دارالامان والے اس کو یہاں رکھنے سے انکار کرتے اور میں اسے اپنے گھر لے جاؤں۔ آدھا گھنٹہ میں کار میں بیٹھا انتظار کرتا رہا، پھر وہاں پر شور کی آوازیں سنائی دیں۔ مجھے گاڑی سے نکلنا پڑا۔ دارالامان کے اندر سے شور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے جا کر دیکھا تو وہ سب مل کر اس لڑکی کو تانے دے رہی تھیں اور کہہ رہی تھی کہ تم یہاں نہیں رک سکتی، ہم عورتیں تم جیسی عورتوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، کیا تم ہمیں بھی خراب کرو گی؟ سب عورتوں کا رویہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا، پر میں کیا کہہ سکتا تھا؟ دارالامان ان کا تھا، یہ عورتیں بھی اسی کی تھیں۔ میں چپ چاپ گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ وہ لڑکی جس کا نام چاندنی تھا میرے قریب آ کر گاڑی میں ہی بیٹھ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سب لوگ واقعی میں ایک جیسے نہیں ہوتے، میں غلط تھی۔ وہ اپنے آنسو پونچھنے لگی اور بات سن، شادی کرنے کو تیار ہوں، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی۔ اور تمہارے شوہر کا کیا ہوگا؟ میں نے فکر مندی سے پوچھا۔ شوہر کا کیا ہوگا؟ وہ تو بس نام کا ہی شوہر ہے، وہ حسرت بھری لہجے میں بولی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو مسجد میں لے کر چلتا ہوں، آپ وہاں جا کر اپنا وقت گزاریں اور ساتھ میں ہی ہم نکاح بھی کر لیتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، نکاح تو میں کر لوں گی، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ مجھے ان چیزوں سے نفرت ہے جو میں نے پہلے دیکھا، جس طرح کی زندگی گزاری، اب میں ویسا بالکل بھی نہیں چاہتی۔ بلال بھائی کے گھر میں تو میں نے جو دیکھا اس سے میں بہت متاثر ہوئی ہوں، پر آپ کا کیا پتہ؟ میں نے چاندنی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ بولی، میرا تعلق مسلمان گھرانے سے نہیں ہے، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، اور اس رات جب آپ میرا پیچھا کر رہے تھے تو آپ نے یہ بھی دیکھ لیا ہوگا کہ میں ایک ہندو گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ جب میں نے مسلمانوں کے طور اتوار دیکھے تھے اس کے بعد سے میرا دل مسلمان ہو گیا تھا۔ میرے گھر والوں نے، میرے شوہر اور میری ساس نے مجھے ہر مہینے گھر سے نکالنا ہوتا تھا۔ میری شادی کو 6 مہینے ہو گئے تھے، لیکن جب بھی میرے خاص ایام آتے تھے میرے گھر والے مجھ سے کہتے کہ اب تم ناپاک ہو، تم کسی برتن کو چھو نہیں سکتی، ہمیں کھانا بھی پکا کر نہیں کھلا سکتی اور ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی، کیونکہ اب تم ناپاک ہو گئی ہو۔ جب تک تم پاک نہیں ہوتی ہم تمہیں گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ میں اس بات پر پہلے تو بالکل بھی ناراض نہیں ہوتی تھی، پر جیسے جیسے میں نے اپنی مسلمان سہیلیوں کے بارے میں سنا، ان کے گھر والے تو ان کا ان دنوں میں خیال رکھتے تھے، تب سے میں نے بھی اپنے شوہر کو کہنا شروع کر دیا کہ تم مجھے گھر سے مت نکالو، میں گھر سے باہر جا کر خود کو محفوظ تصور نہیں کرتی۔ پر میرے شوہر اور ساس کو تو بالکل پرواہ نہیں تھی، جب بھی یہ تاریخیں آتی وہ مجھے ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیتے، 7 دن کے بعد واپس لے کر آ جاتے۔ اب آپ بتائیں، 7 دن کے لیے عورت ناپاک ہو جائے تو وہ کہاں جائے؟ اللہ کی زمین سے کیا نکل جائے؟ جب اللہ نے عورت کے لیے حدود مقرر کی ہیں تو پھر یہ لوگ کون ہوتے ہیں عورت پر اتنا ظلم کرنے والے؟ چاندنی کے منہ سے اللہ کا نام سن کر میں بہت خوش ہوا تھا۔ چاندنی، اللہ نے تمہارا دل بدل دیا ہے، تم مسلمان ہو جاؤ گی، مجھے اس پر پورا یقین ہے۔ اتنے میں مسجد آ گئی۔ میں چاندنی کو مسجد میں لے کر گیا۔ مولوی صاحب نے ہم سے پوچھ گچھ کی اور پھر ہمارا نکاح پڑھوا دیا۔ مولوی صاحب بہت خوش تھے
کہ چاندنی نے ہمارے لیے اتنی بڑی قربانی دی، بلکہ شاید اللہ نے اس کا دل پھیر دیا ہے۔ چاندنی بھی بہت خوش تھی۔ اسے بلال کے گھر اس کی بھابھی کا رویہ بھی بہت اچھا لگا تھا۔ انہوں نے اسلام کے بارے میں چاندنی کو مزید آگاہ کیا تھا، مگر پھر بھی چاندنی اپنے بھگوانوں سے ڈرتی تھی۔ اس رات اسلام کے خوبصورت نظام کے بارے میں سن کر چاندنی نے اپنے ساتھ اور پھر اس نے ہمیشہ کے لیے اسلام کو قبول کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ جو عزت عورت کو اسلام میں دی جاتی ہے وہ تو کہیں بھی نہیں دی جاتی، اور اس سچ سے کبھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آج چاندنی میری بیوی ہے اور ہر لمحہ میری شکر گزار ہے کہ میں نے اسے اتنی عزت بخشی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔